اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بلند صلوات سارے حضرات قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جب تک افراد اپنی صفوں کو ذرا منظم کرتے ہیں ایک صلوات اور بلند آواز سے لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان کرام قدر واجب الاحترام سامعین حضرات عاشقان رسول و خانواد رسول سلسلہ سخن کی دوسری گفتگو سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ سایہ مبارکہ کو اس عشرہ محرم کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اور جس آیت پر بحث کرتے ہوئے جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہے جس کی تمہیدی گفتگو کا آپ سماعت فرما چکے ہیں وہ عنوان ہے ولایت الہیہ و مقام اہل بیت اس لیے ابھی کچھ چیزیں میرے بزرگوار نے جیسا گزارش فرمائی ہیں کہ کہاں کہاں سے کیسی کیسی صدائیں بلند ہیں از سر نو ہمیں یہ جائزہ لینا پڑے گا کہ قرآن و اہل بیت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن و اہل بیت کے مقابل میں آنے والے افراد ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جو ہے نا مطلب لہذا چونکہ اس زمانے میں ولایت پر بہت زیادہ ابحاث ہو رہی ہیں ولایت پر بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں ہر شخص اپنے تائیں یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ولایت کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اور جس قدر میں علی کی ولایت کو سمجھ سکا ہوں باقی کوئی علی کی ولایت کو ویسے ایک سبب ہے محمد و آل محمد جتنا میں علی کی ولایت کو سمجھ سکا ہوں
اتنا کوئی علی کی ولایت کو نہیں سمجھ سکا. کیا کہنے آپ ذہن عالی میں رکھیے گا، لوگ یہ دعویٰ کر کے مر چکے، کچھ دعویٰ کر رہے ہیں اور مر جائیں گے انشاءاللہ. علی نہ پہلوں کی سمجھ میں آیا تھا، آپ اور فرما رہے ہیں، علی نہ پہلوں کی سمجھ میں آیا تھا، نہ اب والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور شاید بعد والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ علی کو سمجھنے کے لیے بفرمان پیغمبر یا وہ بتائے جس نے علی کو علی بنایا ہے. شاہ جی میں آپ بزرگان سے توجہ کا طالب ہوں، چونکہ بچوں کے تو سر سے بات گزر جائے گی. بفرمان پیغمبر یا تو وہ بتائے جس نے علی ہو کے علی بنایا ہے، یا وہ بتائے جس نے محمد ہو کے علی پہنچایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں مطلب اس کی وجہ ہے کہ مدینے کی گلی ہے، جناب سلیمان محمدی ہے، مسجد النبی سے سلیمان نکل کے آ رہا ہے. کتاب آپ کے شعر کا میں جواب دے رہا ہوں تاریخ سے. راستے میں کسی بلند قامت انسان سے سلیمان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھا سلیمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ مکتب علی کے شاگردوں کا تعلق ہمیشہ مسجد سے رہا ہے. یہی حق ہے ممبر کا. کیا کہنے آپ علی کے شاگردوں کا تعلق مسجد ہمیشہ مسجد سے رہا ہے. سلیمان نے کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں. پلٹ کے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مسجد میں کون کون تشریف فرما ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا کہ ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، اور تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. میں آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں. سلیمان نے کہا کہ ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، اور رضا بھائی کہا تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. انہوں نے حیرت کی وادی میں سفر کرنا شروع کیا اور یہ سوچا کہ مدینے میں کون ایسا آیا ہے جس کو سلیمان نہیں جانتا. تیز تیز قدم اٹھا کے، کیونکہ کچھ لوگوں کو بہت تیز چلنے کی عادت ہوتی ہے، اور بعض کو اتنا تیز چلتے ہیں، اتنا تیز چلتے ہیں کہ وہ کسی میدان سے بھی اتنا تیز چلتے کہ پھر 2-3 دن کے بعد انہیں واپس آنا پڑتا ہے. اب انہوں نے تیز تیز قدم اٹھائے، مسجد میں پہنچے، دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی. کیا تو علی بن ابی طالب تشریف فرمائے، اور سلیمان نے کہا ہے کہ تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. سلیمان علی کو نہیں جانتا. اب چونکہ پیغمبر اقدس کی زبان سے سلیمان کے فضائل سن چکے ہیں. سلیمان کے بارے میں سرکار کہہ رہے ہیں کہ سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دلوں میں کچھ چیزیں تو موجود تھیں جن کا اظہار زبانوں سے ممکن نہ تھا، مگر مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی موقع ملے تو ہم انگشت اعتراض اٹھائیں کہ جو آپ نے کہا وہ درست نہیں. کہو آج تو سرکار نے کہا تھا سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلیمان متقی ہے، پرہیزگار ہے، زاہد دنیا ہے، اور سلیمان نے اتنا بڑا جھوٹ بولا العیاذ باللہ کہ میں علی کو نہیں جانتا. سرکار کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ سلیمان نے آج بہت بڑا جھوٹ بولا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے سلیمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، اور سلیمان نے کہا ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، تیسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا. اور ہم نے جب جا کے دیکھا تو تیسری شخصیت علی بن ابی طالب کی تھی. ہر وقت تو سلیمان علی کے ساتھ رہتا ہے، علی کا تربیت کرتا ہے، اور سلیمان نے کہا میں علی کو نہیں جانتا. حکیم کی بات کو حکیم ہی سمجھ سکتا ہے. جو نہیں بول پا رہے ہیں میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. حکیم کی بات کو حکیم ہی جانتا ہے کہ
ایک عالم کی بات کیا درجہ رکھتی ہے ایک عالم ہی بتا سکتا ہے. بے شک بے شک. سرکار نے جب یہ جملہ سنا تو کہا چونکہ بات سلمان نے کی ہے لہذا جواب میں نہیں دیتا. سلمان کو ہی بلا کے پوچھنا پڑے گا کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ میں علی کو نہیں جانتا. سلمان کو بلایا گیا. کہا سلمان, اب لفظ پہنچے اگر آپ کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں جو. کہا سلمان یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا. چونچہ پالو اب تیسرے سال میں تو مجھے یعنی ان لفظوں پہ آپ کو دعوت فکر نہیں دینی چاہیے نا. تیسرا سال ہے آپ کو مسلسل سنتے ہوئے. رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کرے میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا. یا رسول اللہ میں نے کیا کہا؟ ان سے پوچھئے. کہا کہ سلمان ہم نے تجھ سے پوچھا تھا کہ مسجد میں کون کون ہے, تم نے کہا کہ ایک فلاں ہے تیسرا وہ جسے میں نہیں جانتا, اور وہاں پہ علی موجود تھے, کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ سلمان نے کہا شاید تم نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا. اللہ کے نبی نے کہا تھا یا علی تجھے یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ تو پھر میں نے جھوٹ کیا بولا, اس لیے کہ نام ہے اللہ ہوں نام ہے محمد ہوں. لہذا اس وادی میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی ہماری سمجھ میں آ گئے. اس وادی میں کوئی یہ دعویٰ, اس لیے کہ علی کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والا, آ ہی نہیں سکتا. بات آ گئی ہے تو لیجئے وہ بھی عرض کر دوں. بہلول کا نام تو سنا ہوگا. کیا بات ہے ان کی. دنیا اسے دیوانہ کہتی ہے, ہم اسے دانا کہتے ہیں. اور ایک جملہ میں اپنے بزرگوں کی وساطت سے بالکل ابتدا میں آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں. ذہن عالی میں رکھیے گا, مکتب اہل بیت کا قانون ہے جو جتنا عشق اہل بیت میں فنا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا فقیہ ہوتا ہے. جو جتنا عشق اہل بیت میں فنا ہوتا وہ اتنا بڑا فقیہ ہوتا ہے. بہلول کون ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے راہ ولایت میں. حکم امام آیا مجنون ہو جا. وہ ایک فقیہ رات کو فقیہ تھا, حکم امام کے بعد صبح دیوانہ ہو گیا. ہمت ہے کسی میں, ہمت ہے کسی میں جو اپنا اقتدار چھوڑے. کون برداشت کرتا ہے؟ جس کے سامنے ہزاروں جھکنے والے ہوں اور وہ ایک جملے پر اپنی فقاہت کو دیوانگی میں بدل کر لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہو جائے. صحیح فرما رہے, صحیح فرما. اب یہ بہلول ہے, ایک دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے اور کوزے میں پانی کو ڈال رہا ہے. صحیح. کوزے میں پانی ڈال رہا, ایک گلاس میں پانی کو ڈال رہا. ہارون قریب سے گزرا, اور دیوانے پاگل کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کوشش کر رہا ہوں کہ اس دریا کو کوزے میں بند کر دو. اللہ اکبر. کہا کوشش کر رہا ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دو. کہا کہ بہلول تم واقعی دیوانے ہو, تم واقعی پاگل ہو. اتنا بڑا دریا اتنے سے کوزے میں کیسے بند ہوگا؟ کہ یہی میں تمہیں سمجھاتا ہوں, پاگل میں تھوڑا ہی ہوں, دیوانے تم ہو. جس طرح دریا کوزے میں نہیں آ سکتا, تمہارے اتنے سے دماغ میں اتنا بڑا علی نہیں آ سکتا. عزیزان من باب ولایت میں سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. اس در کے خادم بنیے, اس در کے ٹھیکیدار نہ بنیے. یہ ممبر کا حق ادا کیا آپ نے. کیا حق ادا کیا ممبر کا؟ اس در کے خادم بنیے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو جتنا علی کی چوکھٹ پہ فنا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا عارف ہوتا جاتا ہے.
کیا بات ہے، لہذا وسیلہ قرآن بنائیے. بے شک بے شک. علی سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن سے پوچھئے, قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو علی سے پوچھئے. اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہے. اور یہی ایک مقام پہ شاعر مشرق مفکر پاکستان حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا کہ یا علی تیرا کیا کہنا. فارسی میں جو ان کا ایک نظم ہے پوری امیر المومنین کے اوپر, اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا علی تیرا کیا کہنا, تیری عظمتوں کیا کیا کہنے, کون تجھ تک پہنچے گا. جملہ کیا کہا کہ علی تو کیا ہے, تفسیر تو سورہائے قرآن. انہیں فارسی سمجھ آئی بولو تو بولے میں ابھی ترجمہ کر رہا ہوں اس کا. اقبال کہتا ہے تفسیر تو سورہائے قرآن, اللہ نے قرآن میں علی تیری تفسیر کرتے ہوئے 114 سورے نازل کیے. یہ قرآن علی کی تفسیر کا نام ہے. لہذا قرآن سے سمجھیے. جس کے پیش نظر ان بزرگوں کی دعاؤں سے کوشش کی گئی کہ اس سال اس عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے کہ مقام ولایت الہیہ کیا ہے اور ولایت الہیہ کے سائے میں مقام اہل بیت کیا ہے. جس کے پیش نظر سورہ المائدہ کی قرآن مجید کا 5واں سورہ ساتھ ہے میرے حضرات. بسم اللہ بسم اللہ. آپ تو نہیں گئے ہیں نا, سلامت رہیں سلامت رہیں. سورہ المائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اور اس کی 55 نمبر آیت ہے, جسے آیہ ولایت بھی کہا جاتا ہے. نام ہے اس سورہ کا المائدہ. مائدہ عربی میں کہتے ہیں ایسے دسترخوان کو جس پر نعمتیں رکھی گئی ہوں. کیا کہنے, اب بہن تھوڑی شکیل ہوگی, مشکل ہوگی, مگر میرے بزرگ انشاءاللہ دعا کریں گے تو مطالبات کے ذانی عالیہ کے سپرد ہوں گے. مائدہ کہتے ہیں شبیر صاحب ایسے دسترخوان کو بھائی جان جس پر نعمتیں سجائی گئی ہوں. خالی دسترخوان کو مائدہ نہیں کہتے. اور اللہ نے اس سورہ کا کیا خوبصورت نام رکھا. اس میں صرف جسمانی مائدوں کا ذکر نہیں ہے, اس میں اللہ نے روحانی مائدے کا بھی ذکر کیا. اس لیے کہ انسان کی 2 ضرورتیں ہیں نا, جسم اور روح. 2 چیزوں کا, اس بچے کو بٹھائیں بابا. جسم اور روح کے مرکب کا نام ہے انسان. جسم کے تقاضے اپنے ہیں, روح کے تقاضے اپنے ہیں. جسم کی غذا اور ہے, روح کی غذا اور ہے. جسم روٹی مانگتا ہے, روح حکمت مانگتی ہے. جاگو یار, لاہور والوں تھوڑا سا جاگنا ہے. جسم روٹی مانگتا ہے, روح حکمت مانگتی ہے. جسم کا بیمار ہو اسے روٹی اچھی نہیں لگتی, روح بیمار ہو تو اسے حکمت اچھی نہیں لگتی. لہذا کوئی یہ تقاضا نہ کرے کہ فلاں صفحے ازا پہ بیٹھتا ہے یا کہ فلاں نہیں بیٹھتا, اسے ذکر حسین اچھا لگتا ہے, اسے اچھا نہیں لگتا. سرکار یہ روحوں کا معاملہ ہے. جس طرح شوگر کا مریض چینی نہیں کھا سکتا, اسی طرح روح کا مریض حسین کا تذکرہ نہیں سن سکتا. نہیں ہے کیا کہنے, کیا کہنے. مختلف بیماریاں مختلف کارنامے انجام دیتی ہیں نا. شوگر ہو جائے تو گردے خراب ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے. ہیپاٹائٹس ہو جائے تو جگر خراب ہو جاتا ہے. میدا خراب ہو جائے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا, شوگر گردے خراب ہو تو چینی پانی کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. میدا خراب ہو تو روٹی ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. شجرہ خراب ہو تو فضائل علی کو
धक्के मारे। आयत अल्लाह हबीब अल्लाह खोई ने शरह नहज बलागा मिनहाजुल बराअत शरह नहज बलागा के अंदर एक रवायत को नकल किया कि सरकार ने अपने असहाब की जानिब देखा और देखने के बाद फरमाते इम्तहानु औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। लोगों, अपनी औलाद का इम्तिहान अली की मोहब्बत से लिया करो। ये पीछे वाला मजमा मेरे साथ है या नहीं है? सरकार कहती है इम्तहानु औलादकुम बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। अपनी औलाद का इम्तिहान लिया करो अली की मोहब्बत के जरिए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली की मोहब्बत के जरिए इम्तिहान कैसे ले? सरकार फरमाते जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आके बैठे तो तुम अपने बच्चों के सामने अली के फजाइल को बयान किया करो। अली की फजीलतें सुनकर अगर बच्चे के चेहरा खिल उठे, भाईजान बैठे, मैं मिंबर से कोई रकीक लफ्ज नहीं कहना चाहता। सरकार कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे के सामने अली के फजाइल को पढ़ो और तेरा बच्चा खुश होकर अली की फजीलतों को सुने भी और कबूल भी करे तो फिर समझ लो कि आईडी कार्ड में वल्दियत में तेरा नाम सही लिखा है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और ये जिक्र अली, ये फजाइल अली शजरे खंगालने हो तो फजाइल अली वसीला बनेंगे। ईमान और मुनाफिकत खंगालनी हो, महफिल जमी है, मुख्तलिफ अनवा अक़साम के लोग बैठे हैं, कैसे पता चले अपना कौन है बेगाना कौन, मोमिन कौन है मुनाफिक कौन। और जनाबे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते जब मदीना में हुकूमत कायम हो गई, फतह मक्का के दिन अली की तलवार से डर के लोगों ने कलमा पढ़ लिया और काफी सारे लोग जोक दर जोक मुसलमान हो गए, मगर दिलों में अली के लिए क्या था कोई नहीं जानता। अब हम क्या करते थे जब महफिलें जमती थी तो तिरमिज़ी शरीफ में ये जुमले नकल हुए कि जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना फी ज़मन रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। जब ज़माना रसूल में महफिलें जमती थी हम उन महफिलों में बैठकर अली के फज़ाइल का तज़किरा करते थे और अली के फज़ाइल पढ़ने के बाद हम लोगों के चेहरों को देखते थे। अली के फज़ाइल को सुनने के बाद अगर चेहरों पे सुर्खी आ जाती हम समझ रहे थे मोमिन है, और चल के काला हो जाता तो मुनाफिक है। क्या कहने आप, क्या कहने आप। जो है मेरे बदले की तरह से घबरा तो नहीं गया बदरा। अभी दो चार बस किया कि कैसे आवाजें आ रही माशाअल्लाह की। सलामत रहें आप। सलामत किया कि इंसान मुरक्कब है दो चीज़ों का, जिस्म और रूह। रूह के तकाजे अपने हैं, जिस्म के तकाजे अपने हैं। अल्लाह ने इस सूरा में दोनों माइदों का जिक्र किया, जिस्मानी माइदे का भी जिक्र किया, रूहानी माइदे का भी जिक्र किया। जो रूह को फायदा पहुंचाने वाली नेमतें हैं अल्लाह ने वो भी इस सूरा में सजाई। नाम इसका माइदा क्यों पड़ा? इस सूरा को सूरा माइदा क्यों गए? इसलिए कि इस सूरा के अंदर अल्लाह ने एक नबी का जिक्र किया और उस नबी की दुआ का जिक्र किया कि जब वो नबी उम्मत के हाथों मजबूर हुआ और उम्मत ने कहा कि हम तो ईमान तो ले आए मगर हम देखना चाहते हैं कि तेरा रब कादिर कितना है। क्या तेरा रब इस बात पे कुदरत रखता है कि वो हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल करे? अब अहले विलायत तशरीफ फरमाए, क्योंकि मैंने मौजू का तारुफ आपकी खिदमत में करिए, मकाम विलायत इलाहिया वलायत इलाहिया व मकाम अहले बैत, जिस पर गुफ्तगू को मरकूज करना है। जनाब ईसा की खिदमत में आता हवारियों ने कहा, जनाब ईसा के जो कलमा गो उन्हें हवारी बोला जाता है। हवारियों ने कहा कि ईसा हमने कलमा तो तेरा पढ़ लिया है,
یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، تو ہاتھ لگاتا ہے شفا مل جاتی ہے، ٹھوکر مارتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مٹی سے تو پرندہ بنا لیتا ہے، ہم جو کھا کے آتے چھپا کے آتے تو وہ بھی بتا دیتا ہے۔ ایک جملہ عرض کر دوں شاہ، یہ کتنے معجزے ہو گئے۔ عیسیٰ ہاتھ لگاتا ہے شفا ملتی ہے، عیسیٰ ٹھوکر مارتا ہے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتا ہے اور عیسیٰ اس میں روح پھونکتا ہے۔ میں بھی بول نہیں رہا اس پہ، بولنے آنے والے مجلسوں میں انشاءاللہ ولایت تکوینی میں جب بات آئے گی تو عرض کروں گا۔ عیسیٰ روح پھونکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ تم گھروں میں چھپا کے آتے ہو اور جو کھا کے آتے ہو، ہمارا عیسیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کھایا تم نے ہے، خبر عیسیٰ دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ قرآن عیسیٰ کا علم غیب منوا رہا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ کا علم غیب منوا رہا ہے۔ میں اب اس مسلمان کے عقیدے پہ کیا بات کروں جو عیسیٰ کو عالم الغیب مانتا ہے، نبوت کا کلمہ پڑھ کے عیسیٰ نبی بنا ہے، اس محمد کو کہتے کہ ماد اللہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس عیسیٰ سے آکے حواریوں نے کہا کہ حل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کرے؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ڈرو خدا سے، غضب خدا کا، اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، شک نہیں، ہم تو اطمینان قلب چاہتے ہیں، ہم تو اطمینان قلب چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ مجبور ہوئے، جناب عیسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار میں روح اللہ کہہ رہا ہوں، کیا کہنے ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ نازل کر۔ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے تو ہمارے لیے کھانا نازل کر، فتکون عیدا لنا عیدا لاولنا و آخرنا، بس جس دن تو وہ کھانا نازل کرے گا۔ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ نے لے لی تو، یعنی جناب عیسیٰ جسم کی غذا مانگ رہے تھے، یعنی جس دن تو ہمارے لیے جسمانی غذا کو نازل کرے، فتکون عیدا لاولنا و آخرنا، جس دن یہ جسمانی نعمت ہمیں ملی، بس وہ دن ہمارے پہلے کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، وہ ہمارے آخر کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن وہ کھانا، وہ دسترخوان جناب عیسیٰ کے لیے آسمان سے نازل ہوا، آج تک قوم عیسیٰ اس دن کو اپنے لیے عید کا دن شمار کرتی ہے۔ شاہ جی آپ سے، حضور آپ سے، جو سب کی آپ سے میں توجہ چاہ رہا ہوں،